بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری بھابھی لاکھوں کا جہیز لے کر آئی تھی۔ میری امی تو اس کی بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی، کیونکہ بھابھی کے گھر والوں نے امی کی ایک ایک ڈیمانڈ پوری کی تھی۔ ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ امی نے اپنے تمام محلے والوں کو ایک ایک چیز کھول کر دکھائی تھی تاکہ لوگ کہیں کہ واہ، جہیز تو اصل میں ربیہ کی بہو لائی ہے۔ ہم سب بے انتہا خوش تھے، کیونکہ اب ہماری جان پرانے برتنوں فرنیچر سے چھوٹنے والی تھی۔ صبح میں اٹھی تو سوچا کہ آج کا ناشتہ بھابھی کے لائے گئے برتنوں میں ہی سرو کروں گی۔ میں نے خوشی خوشی سے ناشتہ بنایا، مگر جب برتن لینے آئی تو استعمال کی ہر چیز پڑی تھی۔ مجھے بھابھی کے جہیز سے ناشتے والے برتنوں کا ڈبہ غائب تھا۔ میں بھاگ کر امی کے پاس آئی تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ سارا گھر چھان مارا، مگر ہم کامیاب نہ ہو سکی۔ امی بولی، ریحانہ، برتنوں کا ذکر اپنی بھابھی سے مت کرنا، خواہ مخواہ واویلا ہی کھڑا کر دے گی۔ اس دن تو ہم نے یہ بات بھابھی سے چھپا لی، مگر اب ہر رات ہی بھابھی کے جہیز کے سامان سے کوئی نہ کوئی چیز گم ہو جاتی تھی۔ امی نے بھابھی سے بات کرنے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا اور بولی، ہمایوں، تم تو جانتے ہو کہ تمہاری بیوی لاکھوں کا جہیز لے کر آئی ہے۔ مجھے بہت خوف ہے کہ کہیں کوئی ڈاکو ہی نہ آ جائیں، اس لیے ایسا کرو، کوئی چوکیدار رکھو، کم از کم مجھے چین سے نیند تو آ جایا کرے گی نا۔ بھائی ایک دم ہی آگ بگولا ہو گئے۔ وہ بولی، امی، آپ کو کس نے کہا تھا کہ غریب لوگوں سے اتنا جہیز لے لیں کہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی نیندیں حرام ہو جائیں؟ کہیں نہیں جاتا، یہ سامان یہیں پڑا رہ جائے گا، نہیں آتا کوئی ڈاکو۔ امی روحانسی ہو گئی اور بولی، ہمایوں، تمہاری بیوی کے جہیز سے آدھی چیزیں تو پہلے ہی غائب ہو چکی ہیں۔ بھائی ایک دم غصے میں آ گئے اور بولے، میری شادی کو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تو کہاں جا سکتا ہے نیلم کا سامان؟ اب بڑی عجیب سی صورتحال بن چکی تھی۔ امی کو ہر وقت بھابھی کے جہیز کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ بھابھی کے جہیز کا سامان امی کے گلے کی ہڈی بن چکا تھا۔ پہل تو چھوٹے موٹے برتن اور دیگر استعمال کی چیزیں غائب ہوتی رہی، مگر کل رات تو بھابھی کی واشنگ مشین ہی غائب ہو چکی تھی۔ ابھی تک تو ہم میں سے کسی نے کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ سلسلہ یہیں پر نہیں رکا تھا، بلکہ اگلی ہی رات ہمارے گھر سے فریج بھی غائب ہو چکی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہو سکا تھا۔ اب امی کے ضبط کی انتہا کھو چکی تھی۔ انہوں نے بڑی بھاری دل کے ساتھ بھابھی کو بتا دیا کہ بیٹی، تمہارا تو آدھا سامان ہی چوری ہو گیا ہے۔ بھابھی ہر لحاظ سے بلائے طاق رکھ کر پھٹ پڑی تھی۔ وہ بولی، آنٹی جی، آپ کو سامان کا اتنا ہی لالچ تھا تو اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو یاد ہے نا وہ دن جب امی ابو ہاتھ جوڑ جوڑ کر آپ سے کہہ رہے تھے کہ وہ اتنا جہیز نہیں دے پائیں گے، مگر آپ نے دھمکی دی کہ سامان اگر آپ کی مطلوبہ چیزیں جہیز میں نہ ہوئی تو آپ 1 سال پرانا نکاح ختم کروا دیں گی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ آپ یہ سب اپنے ہی کسی مقصد کے تحت کر رہی تھی۔ آنٹی جی، خیال رکھیے گا، اگر مجھے میری چیزیں واپس نہ ملی تو آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گی۔ امی رونے لگی تھی۔ وہ بولی، بیٹا، آج رات تم اور میں جا کر پہرا دیں گی تاکہ چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکیں۔ میں نے اور امی نے رات بھر جھاگنے کی مکمل تیاری کر لی تھی، مگر پھر نہ جانے ہماری آنکھ کیسے لگ گئی۔ صبح اٹھے تو بھابھی کے جہیز کا اے سی بھی غائب تھا۔ بھابھی نے الگ واویلا کھڑا کر دیا تھا اور ہمیں بے سکون کیا ہوا تھا۔ میں اور امی ہر رات یہ کہتی کہ رات بھر جا کر پہرا دیں گے، مگر ہر رات ہی آنکھ لگ جاتی تھی۔ ایک رات امی کے لیے کھانا کمرے میں لائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، میں نے بہت بڑا عذاب اپنے گلے ڈال لیا ہے، کاش میں اتنا لالچ کر کے جہیز نہ لیتی، کم از کم اب سکون تو ہوتا میری زندگی میں۔ میں ان کو دلاسا دیتی رہی۔ کھانا یوں ہی پڑا پڑا ٹھنڈا ہو گیا، ہم دونوں نے ہی نہ کھایا، اس لیے آج رات ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باہر سے کھٹکے کی آواز آنے لگی۔ امی بولی، چور آ گیا ہے۔ ہم بھاگ کر باہر نکلے تو سامنے ہی بھائی اور بھابھی کھڑے تھے۔ ان کے پاس کوکنگ رینج تھا جسے وہ دھکا لگا کر باہر لے جا رہے تھے۔
ہم دونوں تو سکتے میں ہی آ گئے تھے۔ امی بولی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بھابھی بولی آنٹی جی آپ کو جہیز لینے کا بہت شوق تھا نا، میں لے آئی تھی۔ اب مجھے اپنے والدین کے سر سے قرض بھی تو اتارنا ہے، اس لیے میں اپنے شوہر کی اجازت لے کر جہیز کی ہر چیز بیچ کر اپنے والدین کا قرض ادا کر رہی ہوں۔ ہمارے گھر سے جتنی بھی چیزیں چوری ہوئی ہیں وہ میں نے ہی اٹھائی ہیں۔ امی بھابھی کی باتیں سن کر رونے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے انہیں بڑی مشکل سے بچا لیا تھا۔ امی نے بھابھی سے اپنے لالچ کی معافی مانگ لی تھی۔ بھابھی نے بھی بدتمیزی کے لیے معذرت کر لی تھی۔ امی نے بھابھی کا سارا جہیز لوٹا دیا تھا اور اب وہ چین کی نیند سونے لگی تھی۔ لالچ اور زیادہ کی خواہش ہم سے ہمارا سکون چھین لیتی ہے۔ بے شک جہیز ایک لعنت ہے۔